سکتے ہیں تو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ معطی و انا قاسم، اللہ معطی و انا قاسم، کہ دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں، خزانے اس کے ہیں، ملکیت میری ہے، دیتا وہ ہے، تقسیم میں فرماتا ہوں، اس کے ہر خزانے کو تقسیم میں فرماتا ہوں۔ یہاں سرکار نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا قاسم ہوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں رزق کا قاسم ہوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زندگیوں کا قاسم ہوں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ رحمت و بخشش کا قاسم ہوں، سرکار نے فرمایا اللہ معطی و انا قاسم، دیتا رب ہے، دلاتا میں ہوں۔ تو اگر جاننا ہو کہ مصطفیٰ کیا دلاتے ہیں، مصطفیٰ کے دربار سے کیا ملتا ہے، تو حدیث کا پہلا جملہ دیکھو، اللہ معطی و انا قاسم، دینے والا رب ہے اور دلانے والا میں ہوں۔ حضور نے واضح فرما دیا کہ جس چیز کا وہ موتی ہے اس چیز کا میں قاسم ہوں، جس کا وہ موتی ہے اس کا میں قاسم ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کی تقسیموں کی، مصطفیٰ کی سخاوت کی جو تاریخ ہے وہ صرف 1500 سال پرانی ہے، تو مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس دور کے لیے یا اس دور کے لیے، فرمایا اللہ معطی والا قاسم، جب سے رب دیتا ہے تب سے میں دلاتا ہوں۔ یعنی تخلیق ہو رہی ہے آدم کی، انا قاسم، دنیا بنائی جا رہی ہے، انا قاسم، جنت بنائی جا رہی ہے، انا قاسم، جبریل بنایا جا رہا ہے، انا قاسم، نبیوں کو نبوت مل رہی ہے، انا قاسم، اور سرکار نے فرمایا اللہ معطی والا قاسم، یعنی قیامت تک جس کو جو ملے گا میرے ہاتھ سے ملے گا۔ قیامت کے میدان میں جنت تقسیم ہوگی تو وہ بھی مصطفیٰ تقسیم کروائیں گے۔ قیامت کے میدان میں اگر جنت کبھی کسی کو ملے گی، جنت بھی تقسیم ہوگی تو وہ دست مصطفیٰ سے ہوگی، جنت بھی تقسیم ہوگی